الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جو کہ روزوں کا مہینہ ہے، جب اس سے متعلق احکامات بیان فرمائے تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں سے اس کا آغاز ہوا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے. اور یہ جو روزوں کے دن ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور پھر بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، سفر میں ہو، تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں، کوئی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے نہیں رکھتا تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں. پھر رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے یہ بہت ہی باعظمت مہینہ ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم اسی میں نازل کیا. یہ سارے احکامات اور فضائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں ایک ایسی عبادت ہمیں اور آپ کو بتائی ہے جس کو آج عام طور پر ہم عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ ایک عظیم عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے دعا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کے بعد ایک عمل ہوتا ہے، اس کا نام دعا ہے، حالانکہ وہ دعا خود مستقل ایک عبادت ہے. اور وہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی اسی میں اللہ رب العزت نے یہ اس عبادت سے متعلق بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ
وَإِذَا سَأَلَكَ، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں، یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتے تھے، تو قرآن کریم نے اس پہلے جز کے اندر یہ بات بیان فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ وہ سوال ذکر نہیں کیا، صرف اتنا ذکر کیا کہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ تو جواب ذکر کر دیا جس سے سوال خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پکاریں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو آہستہ پکاریں؟ اس لیے کہ آہستہ تو اس کو پکارا جاتا ہے کہ جو قریب ہوتا ہے، یا ہم اللہ تعالیٰ کو زور سے پکاریں؟ اس لیے کہ زور سے اس کو پکارا جاتا ہے جو دور ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے یا ہمارے دور ہے؟ ہم جب اللہ تعالیٰ کو پکاریں، جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، تو وہ دعا ہم کیسے مانگیں؟ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا۔ سوال صحابہ اکرام کا تھا اور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بتائیں۔ تو قرآن کریم نے اس ساری صورتحال کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو یہ جواب دے دیں کہ فَإِنِّي قریب، کہ میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر اس مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں انسان کے کتنا قریب ہوں۔ اب سوال یہ ہے نا کہ آپ نے یہ تو ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت قریب ہے، اب ہمیں یہ بھی پوچھنا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی ہمارے کتنے قریب ہیں۔ تو قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ بات ارشاد فرمائی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا کہ اللہ رب العزت انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انسان کی جو شہرگ ہے وہ بالکل انسان کے چہرے کے قریب ہے، اس پر اس کا ہاتھ بھی جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کی ذات کو اس مثال سے سمجھایا گیا کہ اللہ رب العزت تمہاری شہرگ جتنے تمہارے قریب ہیں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ جو عربی جانتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، اقرب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ جس میں یہ ایک مثال دی ہے کہ میں شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ صرف یہ نہیں کہا کہ میں شہرگ کے قریب ہوں، کہ میں یہاں ہوں، نہیں، فرمایا کہ جتنا شہرگ تمہارے قریب ہے میں اس سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ مقصد ہمیں سمجھانے کے لیے یہ الفاظ بیان فرمائے گئے، وگرنہ حقیقت یہ ہے، فرمایا کہ میں اور میرا بندہ ایک ہی مقام پر ہیں، ایک ہی جگہ پر ہیں، ہم ایک دوسرے سے دور نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات سمجھا کہ بھی بالکل قریب ہوں اور بہت زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے۔ اس لیے سبحان اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے ہم کسی عمارت کے محتاج نہیں ہیں، ہم کسی ملک کے محتاج نہیں ہیں، ہم کسی جگہ کے محتاج نہیں ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، ہم جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو بہت مزے سے کر سکتے ہیں۔ ہم زمین میں سمندر کی تہہ کے اندر چلے جائیں اور وہاں جا کر ہم
اپنے رب سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اپنے رب سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی دوری نہیں ہے. ہم جہاں ہوں گے ہمارا رب وہیں ہوگا. سبحان اللہ. دوسرے مذاہب کے اندر اگر آپ نے عبادت کرنی ہے جو ان کے ہاں عبادت ہے، اسلام میں تو اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں مندر جاؤ، کلیسا جاؤ، گرجا گھر جاؤ، پھر عبادت ہوگی. ایسا نہیں ہے. ہمارے اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو آپ ہر صورت مسجد میں ہی جائیں، آپ ہر صورت بیت اللہ میں پہنچیں گے تب آپ کی عبادت ہوگی. ایسا نہیں ہے. ہاں، بیت اللہ العظیم بہت بڑا مقام ہے، وہاں جا کے انسان اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. وہ بہت باعظمت جگہ ہے. مسجد میں اس لیے آیا جاتا ہے تاکہ مسجد کے اندر اجتماعی عبادات ہو، لوگوں کے ساتھ میل جول ہو، سب لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. لیکن فرمایا کہ ابھی وضو گھر سے کر کے آؤ، اس کا ثواب زیادہ ہے. اب وضو خود ایک عبادت ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ابھی مسجد کے غسل خانے میں کرو گے، وضو خانے میں کرو گے تب تو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. جمعے کے لیے غسل کر کے آنا ہے تو گھر سے کر کے آؤ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کو بھی عبادت کی جگہ بنا دیا. سبحان اللہ. اب جب ہم نے فرض ادا کر لیے تو ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اب سنتیں نفل تم نے پڑھنے یا قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے لہذا تم مسجد میں ہی کرو. نہیں، بلکہ فرمایا کہ بھئی بہتر یہ ہے کہ فرض مسجد میں ادا کرو اور نفل گھر جا کے ادا کرو. کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتائی کہ گھر جا کر عبادت کیوں کرنی. فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی، وہاں ایک سناٹا ہوتا ہے. ان کی عمل کی زندگی ختم ہو چکی. جو قبر میں پہنچ گیا اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا. اب حساب کتاب کا وقت ہے. اب باز پرس تو ہوگی اور جو دنیا کے اندر نیکیاں کی ہیں اس کا اجر وہاں ملے گا. خدا نہ خواستہ اگر دنیا کے اندر ایسے گناہوں کے اندر مبتلا رہا ہے کہ جس سے قبر میں سزا ہوتی تو سزا ہوگی، عمل وہاں نہیں ہو سکتا. توبہ کا دروازہ بند ہو چکا. اس لیے فرمایا کہ بھئی جب فرض ادا کر لو تو سنتیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں جا کر پڑھو تاکہ تمہارا گھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منور ہو جائے. اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہم جب گھر میں اپنی اولاد کے سامنے، اپنی عورتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نماز کی ادائیگی کریں گے تو بعض اوقات کہنے سننے سے ہمارے بچے، ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی. لیکن جب ہم خاموشی سے خود اللہ تعالیٰ کی عبادت مستقل مزاجی کے ساتھ کریں گے، نماز کا وقت ہوگا ہم خود اٹھیں گے، وضو کریں گے، مصلی بچھائیں گے، سنتیں ادا کریں گے، جماعت کے لیے ہم تڑپ رہے ہوں گے کہ کہیں میری جماعت نہ نکل جائے، مسجد میں 1:30 بجے نماز ہے میں جلدی پہنچوں. ہم بھاگ بھاگ کر جب مسجد میں پہنچیں گے اور واپس آئیں گے اور سنتوں کا اہتمام کریں گے، اپنے گھر میں اپنے بچوں اور عورتوں کے سامنے ہم قرآن کریم کھول کر تلاوت کریں گے. ان کے سامنے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، جب ان کے سامنے بیٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں اپنے بچوں پر نماز کے لیے، قرآن کے لیے سختی کرنا پڑے. پھر سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اپنا عمل دکھائیں گے، ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جن گھروں میں عورتیں مرد نماز کا، جماعت کا اہتمام ہوتا ہے تو وہاں کے بچے خود بخود اپنے والدین کی نقل میں جائے نماز اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہے، کیسے ہے، لیکن ان کو جائے نماز سے محبت ہو جاتی. اپنے والدین کو دیکھا دیکھی وہ بھی جائے نماز بچھاتے ہیں، وہ بھی اپنے انداز میں ایک رکوع کرتے ہیں، ایک سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کے بہت زیادہ قریب ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کے محتاج نہیں ہیں.
حتیٰ کہ قرآن کریم میں تو یہاں تک بیان فرمایا کہ جب تم رات کو اپنے بستر پر لیٹو تو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اب تمہارے پہلو بستر کے ساتھ لیٹے ہوئے لیکن وہاں لیٹے لیٹے بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی. تو بندے کا اور اس کے رب کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ بہت گہرا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہیں، لیکن یہ بات نہیں بتائی کہ بندہ کہاں کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت قریب ہے، لیکن بندہ آج جب ہم دیکھتے ہیں، اپنی حالت دیکھتے ہیں، بندہ اپنے رب سے دور ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت قریب ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے ہم سارا دن کیا سارا مہینہ کما کر بھی ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ہماری تمام ضروریات پوری فرما رہے ہیں. ہم رات کو ٹھیک ٹھاک سوتے، صبح ٹھیک ٹھاک اٹھ کر چل پڑتے. ایسا نہیں کہ ہمیں سہاروں کی ضرورت ہو. یہ کون ہے کہ جو ہماری صحت کو برقرار رکھے ہوئے ہے، جو ہماری ضروریات کو برقرار رکھے ہوئے ہے، جو ہمارے نظام کو صحیح چلا رہا ہے؟ یہ اللہ ہی کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے بہت قریب ہے. اور عجیب بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. ابھی لوگوں نے سوال نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے، ابھی دعا نہیں مانگی، پہلے ہی فرما دیا کہ جو دعا مانگنے کے ارادے سے آپ سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ بندے جو مجھ سے دعا مانگنے کے ارادے سے، عمل نہیں کیا ابھی دعا کا، صرف ارادہ ہے، دعا مانگنے کے ارادے سے میرے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ارادے پر ان بندوں کو اپنا بنا لیا. فرمایا یہ میرے ہیں. کیا فرمایا؟ یہ میرے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ میرے بندے. انہوں نے مانگنے کا ارادہ کر لیا. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے، اتنی رحیم ہے، اس قدر اپنے بندے سے پیار اور محبت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، دعا مانگتا ہے. دنیا والوں کا حال بالکل الٹ ہے. اگر بیٹا بھی اپنے والد سے دن میں اگر خرچی مقرر ہے کہ بھی 100 روپے میں نے آپ کو ڈیلی دینا ہے، اگر وہ دوسرا 100 مانگ لے، ایک آدھ دن تو دے دیں گے، دوسرے دن بھی دے دیں گے، تیسرے دن کہیں گے بھئی یہ آپ نے کیا روٹین بنا لیا. یعنی والد بھی، ماں باپ بھی اولاد سے سوال زیادہ کرنے پر پریشان ہو جاتے ہیں، اور دوست احباب تو نمبر ہی بند کر دیتے کہ بھئی یہ اسی کا فون آ گیا، کچھ نہ کچھ مانگے گا یہ. تو لوگ دوست پریشان ہو جاتے ہیں. اب آپ ظاہر ہے کہ آدمی فون کس کو کرتا ہے؟ جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن فرمایا کہ دنیا والے اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب ان سے سوال کیا جائے. دنیا والے تم پر اس وقت غصہ ہو جاتے ہیں کہ جب تم ان سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کرو گے. لیکن تمہارا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ تم سے اس وقت ناراض ہوتا ہے کہ جب تم اس سے اپنا سوال نہیں کرتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص متکبر ہے، وہ میرا نہیں ہو سکتا، جس کو مجھ سے مانگنے کی عادت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی پسند ہی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، دعا نہیں مانگتا.
تو رمضان مبارک کے احکامات بیان فرمائے، اور ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ رمضان میں خاص عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ اب اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تم ہر چیز مانگو۔ تمہاری دنیا کی کوئی ضرورت ہے، چھوٹی سی ضرورت ہے یا بڑی ضرورت ہے، تمہیں حالات نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، تمہیں اس کام کے ہونے کی امید ہے یا امید نہیں ہے، ہر حال میں ہر چیز دنیا کی بھی تم اپنے رب سے مانگو۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کے پاس جوتا ہے لیکن اس جوتے کو باندھنے کے لیے اس کے پاس تسمہ نہیں ہے، تسمہ، تو فرمایا کہ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنے جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگے۔ سبحان اللہ، کتنی معمولی چیز ہے، کتنی حقیر سی چیز ہے کہ جوتے کا تسمہ ہے، لیکن فرمایا اپنے رب سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے ہماری یہ تربیت، اس کا یہ ہماری تربیت کا حصہ تھا کہ کوئی بھی چیز چاہیے، میں تمہارا باپ ہوں، عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں تیرا والد ہوں، تیرا باپ ہوں، یہ تیری والدہ ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا، جو چیز چاہیے وہ ہم سے مانگ لینا۔ لیکن ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ نے ہماری یہ تربیت کی، فرمایا کہ ابھی ہمیں بھی جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو چیز چاہیے ہو اپنے رب سے مانگو۔ یہ ہمیں طریقہ سکھایا۔ لطیفے کے طور پر بات یاد آ گئی، ایک واقعہ ہے، بچوں کو مٹھائی بہت پسند ہوتی، تو ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم بھائیوں نے یہ کہا کہ ہمیں مٹھائی چاہیے، مٹھائی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بھی پیسے دیں گے اور ہم خود جائیں گے یا کسی کو ساتھ لے جائیں گے اور جا کے دکان سے مٹھائی لائیں گے اور کھا لیں گے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص کیفیت میں تھے، فرمانے لگے اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ورزش کر رہے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، ورزش کر رہے تھے، میں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اب ہمیں عجیب سا لگا، بچوں کو یہ بات کہاں سمجھ میں آتی، ہمیں تو مٹھائی چاہیے تھی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دعا مانگے۔ فرمایا نہیں، دعا مانگو۔ وہیں ہم دونوں بھائیوں کو کھڑا کر لیا، مفتی اسد صاحب اور میں، اور ہم سے دعا منگوائی، یا اللہ ہمیں مٹھائی کھلا دیجیے۔ اب ہم وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے کہ یا اللہ اب ہمیں مٹھائی کھلا دے۔ یقین نہیں ہے دل دماغ میں کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یقین تھا، اس لیے ہم سے یہ دعا منگوائی۔ اتنی دیر میں ہمارا گھر اوپر کی منزل پہ تھا، تو نیچے سے بیل آئی، تو والد صاحب رحمۃ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو کون ہے، عام طور پر ہم یہی بولتے ہیں نا کہ دیکھو کون آیا ہے، انہوں نے فرمایا، ایک خاص کیفیت میں تھے، فرمانے لگے جاؤ مٹھائی دے آؤ۔ ہم حیران ہو گئے کہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، اور ایک شک کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں، دل میں شک تھا کہ آج دیکھ لیتے، ہمیشہ تقریر سنتے ہیں، آج دیکھ بھی لیتے۔ جب نیچے گئے تو ایک ساتھی آیا، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، اور وہ کہنے لگا بس میرے دل میں ایسے خیال آیا کہ قاری صاحب کے لیے مٹھائی لے دو۔ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھا دی کہ بھئی جو بھی چیز چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کیسے پوری کریں گے؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ کیسے کا سوال کہ یہ کام کیسے ہوگا، فرمایا یہ سوال ہی شیطان کی طرف سے ہے، وہ شک میں ڈال دیتا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ کیسے ہوگا، ہم نے اللہ سے مانگ لیا، ہمارے لیے بہتر ہوگا تو ضرور ہوگا انشاءاللہ۔
اگر ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اب بچے ضد کرتے کہ امی مجھے 500 چاہیے، اور بعض جو بڑے گھرانے کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں 5000 چاہیے، جو اس سے بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں 5 لاکھ چاہیے. اب والدین کنجوس نہیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن ان کو پتا ہے کہ بھی اگر میں بچے کو زیادہ پیسے دوں گا تو یہ جو ہے غلط چیزیں کھائے گا، غلط چیزیں خریدے گا، یا کوئی اس کو تھپڑ مار کر اس سے پیسے چھین بھی سکتا ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو والدین نے وہ پیسے جوڑ کر تو بچوں کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ماں باپ کماتے ہی بچوں کے لیے، اپنی ضروریات تو وہ تھوڑے میں پوری کر لیتے ہیں، لیکن بچے کے فائدے کے لیے بعض اوقات وہ اس کی بات کو پورا نہیں کرتے، اس میں فائدہ بچے کا ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت بعض اوقات اگر ہماری کوئی بات دنیا میں پوری نہیں فرماتے تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے ناراض ہو جائیں. میں نے ایک ساتھی سے بات کہی، کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ آپ کی سن لیتے ہیں، دین والوں کی سن لیتے ہیں، نیک لوگوں کی سن لیتے ہیں، ہماری نہیں سنتے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو آرڈر دیتے ہیں؟ ہم درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہماری یہ بات پوری فرما دے. آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے آرڈر دیا ہے، بات میری پوری کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کو ہم نے آرڈر نہیں دینا، درخواست کرنی ہے. اگر ہمارے حق میں وہ بات بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرما دیں گے انشاءاللہ. کب فرمائیں گے، کیسے فرمائیں گے، ہمیں نہیں معلوم. ہم نے ہمارا کام ہے مانگتے جانا، اور اس کا کام ہے جب بہتر سمجھے گا اپنے فضل سے ہمیں عنایت فرمائے گا. تو فرمایا کہ بھئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. فرمایا کہ جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی اپنی حاجت میرے سامنے رکھتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صرف نہ یہ کہ اس کی بات کو سنتا ہوں، یہاں تک بات ختم نہیں فرمائی کہ میں اس کی بات سنتا ہوں، فرمایا نہیں، میں اس کی بات کا جواب بھی دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب جواب کیا ہے؟ ظاہر ہے دعا کا جواب قبولیت ہے. آپ کو ایک بات سناتا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. عجیب بات لکھی ہے حضرات نے. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو کچھ نہ دینا ہو، توجہ سے سنیے گا سب، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو کچھ نہ دینا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا کی توفیق ہی نہیں دیتے. وہ دعا مانگتا ہی نہیں ہے. فرمایا دعا کی توفیق اللہ اسی کو دیتے ہیں جس کو اللہ نوازنے کا فیصلہ فرما لیتے. سبحان اللہ. فیصلے پہلے ہوتے ہیں، ہم بعد میں مانگ رہے ہوتے ہیں. اس لیے دعا کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھیں، اس کے لیے وقت نکالیں. آج ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اور اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. فرض نماز قبولیت کا، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف امام صاحب کے ساتھ ہم نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگیں. نہیں، امام صاحب کی اپنی دعا ہے، ہماری اپنی دعا ہے. ہم نے جب دعا شروع کی ہے تو ہم اللہ سے مانگتے رہے، جتنی دیر مرضی مانگیں. اسی طرح سحری کے وقت میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، ہم اس ٹائم تہجد ادا کریں. سحری کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. افطار کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگیں، دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں. سبحان اللہ. ایک صاحب کہنے لگے دنیا تو عارضی ہے، اس کا کیا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگو جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. میں نے کہا بھائی یہ آپ کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے؟ یہ آپ کی بات ہے، لیکن ہم کمزور ہیں. ہمیں تو دنیا بھی اپنے رب سے لینی ہے اور آخرت بھی اپنے رب سے لینی ہے، اور ہمارے رب نے ہمیں سکھایا بھی یہی ہے. فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی نصیب فرما، وفی الآخرت حسنہ، ہمیں آخرت کی بھی بھلائی نصیب فرما.
عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں، سنتے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو ہمیں ملے گا. بھائی کوشش تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، محض ایک بہانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نوازنے کے فیصلے پہلے فرما رکھے ہیں. یہ تو ایک بہانہ ہے کہ آپ دکان کھول لیں. آپ خود بتائیں کہ دکان رزاق ہے یا اللہ رزاق ہے؟ بتائیں، کوئی بولیں گی نا. دکان رزاق ہے یا اللہ رزاق ہے؟ فیکٹری رزاق ہے یا اللہ رزاق ہے؟ پیسے رزاق ہیں یا اللہ رزاق ہے؟ رزاق اللہ کی ذات ہے. یہ ایک بہانے ہیں جو دنیا کے اندر اللہ نے پھیلا دیے ہیں، لیکن عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے. رزاق وہی ہے، وہی جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جیسے اس کے لیے بہتر سمجھتا ہے، ویسے ہی اس کے لیے فیصلے فرماتا ہے. ہم دعا مانگ کر جو اپنے لیے سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے منظور کروا لیں. اور فرمایا کہ بھائی قرآن کریم کی ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا کہ بھائی اجیب دعوت الداع امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. فرمایا کہ جو مضطر کی دعا ہے، یعنی جو تڑپ کر، بے حال ہو کر، پوری یقین اور پوری امید کے ساتھ کہ میں اپنے اللہ سے لے کر ہی اٹھوں گا، کوئی ننگ امیدی نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ دنیا کے سارے دروازے بند ہیں اور ایک اللہ کا دروازہ کھلا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اس لیے نہیں مانگتے کہ ہمیں دائیں بائیں نظر آ رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ سارے دروازے اپنے دل دماغ سے بند کر کے ایک اللہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاؤ، فقیر اور سائل بن کر، اور اس پر دستک دیتے رہو، دعا مانگتے رہو، دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو. انشاءاللہ تمہاری مراد ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ پوری ہو، اللہ تمہیں محروم کر دے. اللہ کبھی بھی مانگنے والے کو محروم نہیں کرتے. ہمیں چاہیے رمضان مبارک کا آخری ایام ہے کہ ہماری دنیا کی کوئی ضرورت ہے، ہماری آخرت کی ساری ضرورتیں ہیں، ہم خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں. ایک ساتھی مجھے کہنے لگے کہ جی ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا. ہمیں تو جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو باتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، کیا مانگے سمجھ نہیں آتا. میں نے اس سے کہا بھائی آپ یہی مانگ لو سب سے پہلے کہ اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے مانگنا سکھا دے. سب سے پہلے یہی مانگ لو کہ اللہ مانگنا نہیں آ رہا، مجھے مانگنا سکھا دے. اور اللہ پاک ایسا نہیں ہے کہ صرف عربی سنتے ہیں، صرف اردو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو پشتو بھی سنتے ہیں، سرائکی بھی سنتے ہیں، وہ ساری زبانوں کو سمجھتے ہیں. پنجابی، اردو، انگلش، جو بھی زبان ہے، دنیا کی قوموں کے، انسانوں کی جو بھی زبانیں ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت تو پرندوں کی سنتے ہیں، جانوروں کی سنتے ہیں. سبحان اللہ. اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، آپ کے علم میں ہی ہے، میں تکرار کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تو الفاظ کے بھی محتاج نہیں ہے، آواز کے بھی محتاج نہیں ہے کہ تم آواز سے مانگو، الفاظ سے مانگو. نہیں، تمہارے دل میں بھی اگر کچھ ہوگا تو اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کا ہی پتا ہے کہ تیرے دل پہ کیا گزر رہی. فما ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے حال بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں ایک خاص جو عمل بتایا گیا وہ دعا کا عمل ہے. اور یہ بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ دعا ایک عمل نہیں ہے، دعا ایک عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ بلکہ فرمایا حدیث پاک میں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ دعا صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کا ساتھ. تھوڑا سا ساتھ بھی تو بولیں. ماں غفوریہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں اور لوگ میرے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، میری عادت بن گئی، تو تھوڑا سا ساتھ بولا کریں. دعا صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ. اب دیکھیے انسان کا جسم ہے نا، اس کے بارے میں یوں کہا جائے
کہ انسان صرف اس پورے جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ جو اس کا مغز ہے وہ تو اصل انسانی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو، اللہ نہ کرے، اور اس کے بھیجے میں مغز میں چوٹ آ جائے تو وہ بچتا ہے؟ اس لیے کہ پورا جسم ایک طرف، لیکن جو مغز ہے یہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس کو نقصان پہنچا، دل ٹھیک ہے، ٹانگیں ٹھیک ہیں، پھیپھڑے ٹھیک ہیں، جگر ٹھیک ہے، گردہ ٹھیک ہے، بندہ نہیں بچ رہا۔ تو بتایا کہ اگر تم ساری عبادات کرو اور خدا نہ خواستہ دعا نہ مانگو تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ تمہارے پاس ٹانگیں بھی ہیں، بازو بھی ہیں، دل گردے بھی ہیں، تمہارے پاس تو عبادت کا مغز ہی نہیں ہے۔ لہذا اس مغز کو اختیار کرو۔ نماز پڑھ لی، دعا نہیں مانگی، روزہ رکھ لیا، دعا نہیں مانگ رہے، قرآن کریم پڑھ لیا، دعا نہیں مانگ رہے، درود شریف پڑھ لیا، دعا نہیں مانگ رہے۔ بھائی جو اصل مقصد تھا، جہاں آ کر آپ نے وصولی کرنی تھی، آپ وہیں سے بھاگ گئے۔ ایک آدمی سارا دن مزدوری کرے اور شام کو مالک کے پاس سے جب مزدوری ملنے کا وقت آئے وہ پاگلوں کی طرح کہیں بھاگ جائے، سارے اس کو کیا کہیں گے؟ یا تو بے وقوف آدمی ہے، جب مالک تھیلا کھول کر بیٹھا ہوا تھا پیسے گنتی کر رہے تو بھاگ گیا۔ تو یہی بات ہے کہ دعاؤں میں لگنا انشاءاللہ ہماری اللہ دنیا بھی بنائیں گے اور ہماری آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کے اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى